جمعہ ہے تمام جمعے جتنے بھی گزرے ہیں یہ سب کا سردار جمعہ ہے۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ سید الایام، جمعہ جو ہے یہ تمام دنوں کا فرمایا سردار ہے۔ الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ تمام مومنوں کے لیے فرمایا عید کا دن ہے۔ تو جمعۃ الوداع ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ بڑی عظمت والا ہے، بڑی ہی برکت والا ہے۔ حضرات گرامی، ویسے تو ہر روز اللہ تعالیٰ نے 5 نمازاں ساڈے تے فرض فرمائیاں نے جو کہ جماعت دے نال پڑھنا لازم ہے، ورکعوا مع الراکعین، بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن 8 دنوں تو بعد ایک نماز ایسی رکھی جمعے دی جن دے وچ جماعت تو بغیر جمعے دی نماز نہیں ہو سکتی۔ ان دی وجہ ایسی اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، مالک چاہندا ہے، ان دی رضا سی کہ مسلمان ہر روز نہیں، دوسرے دن نہیں ملاقات ہو سکتی۔ ہفتے بعد ایک ایسا دن مسلمانہ واسطے مقرر کیتا جائے عبادت دا جن وچ سارے مسلمان کٹھے ہو کے ایک دوسرے دے دکھ درد نو سمجھن، سنن، ایک دوسرے دی مدد کر۔ حضرات محترم سامعین حضرات، جمعہ دا دن ایک ایک لمحہ جو ہے وہ برکت والا ہے۔ یہ جمعۃ الوداع آخری جمعہ ہے۔ جمعے کے متعلق اس کا پس منظر آپ حضرات سامنے میں تھوڑا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، زمانہ جاہلیت میں جمعے کا جو دن ہے اس کو نا عروبہ کہتے تھے، عروبہ۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کعب بن لوی اس روز یعنی جمعے والے روز قریش کو اکٹھا کر کے تو خطبہ دیا کرتے تھے اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، حضور کی آمد کی خوشخبری سناتے اور انہیں تاکید کرتے کہ جب اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوں تو ان پر ایمان لانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں فرمایا ان کے ساتھ ان کی مدد بھی کرنا، ان کے ساتھ رہنا۔ اور ان کے شاعر بھی تھے، ان کا ایک شعر کا مطلب یہ تھا کاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے وقت حاضر ہوتا جب اللہ کے محبوب اعلان ربوبیت فرماتے مینوں اللہ اتنی زندگی عطا کرے کہ میں اس وقت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر رہوں اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ایمان لاؤں۔ حضرت کعب نے اسی دن دا نام سب تو پہلے جڑا نام رکھا نا وہ جمعے دا دن رکھیا سی اور اس وقت اتنی شہرت نہ ہوئی، اہل عرب جو نے ان یوم عروبہ ہی کہتے رہے۔ کعب ابن لوی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 560 سال کا زمانہ ہے، 560 سال کا یہ زمانہ ہے درمیان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ پاک حضور کی تشریف آوری نہیں ہوئی، مکہ شریف میں حضور جلوہ گر تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر کو تبلیغ کے لیے مدینہ پاک کا پہلا نام تھا یثرب، وہاں بھیجا، روانہ کیا اور پھر جب مدینہ پاک گئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اسلام دی، کافی لوگ اسلام لوگوں نے قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا ایک ہفتے میں ہمیں چاہیے کہ کوئی دن مقرر کریں، اس دن ہم سارے کاروبار چھوڑ کر ہم سارے اکٹھے ہو کر مل کر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، اس کی عبادت کریں
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، حضور کا غلام بنایا ہے۔ تمام نبیوں کی امتوں سے ہمیں اللہ نے افضل امت بنایا۔ انہوں نے اپنے اس اجتماع کے لیے عروبہ کا دن کا انتخاب کیا۔ جمعے اس وقت جمعہ نہیں کہتے، عروبہ ہی کہتے تھے، اور اس جمعے والے دن لوگوں کو وہ جمع کرتے۔ تو پھر حضرت اسد ابن زرارہ نے خطبہ دیا، نماز پڑھائی، یہ پہلا جمعہ تھا۔ حضرت کعب ابن مالک جب جمعے کی اذان سنتے تو دعا مانگتے، اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ حضرات محترم سامعین حضرات، پھر یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ جمعے کا دن مقرر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مہر لگا دی، اسی کو پسند فرما لی مسلمانوں کے لیے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے، سب سے پہلے قباء کی بستی میں حضور تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء کی نیند رکھی، قیام فرمایا، اس کی بنیاد رکھی۔ پیر والا دن، پیر اور منگل اور بدھ اور جمعرات قباء میں حضور نبی کے بستی قباء میں حضور تشریف فرما تھے۔ جمعے کے روز وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوا، جسے یثرب کہا جاتا، اور مدینہ طیبہ میں حضور نے قدم مبارک رکھا تو بنی سالم بن عوف درمیان میں ایک بستی تھی، اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جمعے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ یہ بنی سالم بن عوف کی جو بستی تھی، وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ٹائم ہو چکا تھا، حضور نے سب سے پہلے جمعہ جو ہے پڑھایا۔ تو حضرات گرامی، کیونکہ ہفتے کا جو دن ہے یہ یہودیوں کا دن تھا، اتوار کا دن جو عیسائیوں کا دن تھا، تو مسلمانوں نے جب آپس میں صحابہ کرام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام دنوں سے اعلیٰ دن عطا فرمایا، جمعے کا دن تمہیں دے دیے۔ وہ اپنے ہفتے کو یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ جناب اتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی جیسے بھی کرتے ہیں، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر جمعے کا دن دیے۔ جمعے کا دن عظمت والا ہے، برکت والا ہے، اتنا عظمت والا ہے جمعے کا دن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے کی رات اور جمعے کا دن، اس میں 24 گھنٹے ہیں، اس میں کوئی بندہ بھی دنیا تو رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان دی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی گھڑی اللہ نے رکھی، اس کے جڑی دعا منگی جائے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا۔ حضرات محترم سامعین حضرات، جمعہ کا دن بڑی عظمت والا، بڑی بے شمار اس کے فضائل ہیں، آپ پورا مہینہ سنتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں غسل کر کے نہا دھو کے مسجد بھی چاہتا ہے، جننے قدم چلتا ہے، جو قدم اٹھانا جائے گا اندے گناہ چڑھتے جان گے۔ جو سب تو پہلے آئے گا مسجد میں جمعے دی نماز پڑھنے واسطے، اللہ تعالیٰ انہوں ایک فرمایا اونٹ دی قربانی دا ثواب دیندہ ہے۔ دوسرے نمبر تے جڑا آئے انہوں اللہ تعالیٰ گائے دی قربانی دا ثواب دیندہ ہے۔ تیسرے تے آئے بکرے دی قربانی دا اللہ انہوں اجر و ثواب دیندہ ہے۔ چوتھے نمبر تے آئے تو مرغی صدقہ کرن دا ثواب ملتا ہے۔ اگر پانچویں نمبر تے آئے تو پھر اللہ خالی انہوں بھی جان دینا، دیسی آنڈا جڑا ہے وہ بھی میرا حال کو بھی 50 روپے تو ہونا ہی نا، وہ صدقہ کرن دا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں صدقہ دو، چاہے ایک کھجور کا ہی صدقہ دے دو۔ تو اے دن عظمت والا، برکت والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو جمعہ دا دن آئے تو میرے اتنے کثرت نہ درود پاک پڑھیا کریں۔ حضرات گرامی، آج ہے جمعۃ الوداع۔ جمعۃ الوداع تمام جمعہ دا سردار جمعہ ہے۔ اے جمعۃ الوداع جو ہے، اے جمعہ جدو اسی ادا کرنے ہیں، کیونکہ آخری ماہ رمضان دا جمعہ ہوتا ہے، تو ماہ رمضان دی ہوں رخصت ہوندی کہ اللہ دا مہینہ عظمت والا، برکت والا، او سادے کولوں ہوں جدا ہو رہے۔ اللہ دا مقدس مہینہ جن دے آن نال جنت دے دروازے کھلے ہوئے نے۔
جہنم دے دروازے بند نے، شیاطین نو قید کر لیا ہے۔ حضرات محترم سامعین حضرات، یہ عظمت والا ماہ رمضان دا مہینہ جڑا ہے وہ ہن ساڈے کول رخصت ہو رہا ہے، تے جمعۃ الوداع سانو تلقین کردا ہے، اوے مسلمانوں جدوں ماہ رمضان ہے سی نا، تہاڈی زندگی دے جڑے اوقات نے، ٹائم ٹیبل جڑا نا وہ تبدیل ہو چکیا سی۔ ایک تے وے کہ تسی ماہ رمضان تو پہلے کدی کدی نماز پڑھدے سو، ماشاءاللہ جدوں ماہ رمضان آئے تو سارے نمازی بن جاندے ہو۔ پھر ایک کہ نماز تو علاوہ دیگر جڑیاں عبادتاں نے، ریاضتاں نے، نوافل نے، اور اسی طرح نماز تراویح بھی تسی ادا کر دے ہو۔ تو اسی طرح ماہ رمضان دے اندر صبح تو لے کے شام تک بندہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے۔ تو تزکیہ نفس جو ہے ساڈا اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ دا تزکیہ پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے سارے نفس دی کر دیتی ہے۔ سانو چاہیے کہ ماہ رمضان ہن ساڈے کول الوداع ہو رہا ہے، وہ چاہتا دیکھو میں آیا سا تسی 5 وقت دے نمازی بن گیا، سبحان اللہ کہو تو۔ میں جدو آیا سا تسی برائیاں نو چھڑ دیتی سی، نیکیاں کیتیاں سن۔ میں آیا سا تسی اللہ نو حاضر و ناظر سمجھ کے تنہائی وچ بیٹھ کے بھی اللہ دے خوف ڈر تو کھاندے پیندے نہیں سی کیونکہ روزہ رکھے ہوا ہے۔ پھر حلال بیویاں دے پاس بھی جان دی تانوں اجازت نہیں سی، حلال چیزاں بھی تواڈے تے حرام سن جدوں تسی روزہ رکھیا ہے۔ تے ہن میں جا رہا ہاں کم سے کم حلال ہی کھانا، حرام دے نیڑے نہیں جانا، گناہ دے نیڑے نہیں جانا۔ پھر ایک حلال دا لقمہ کھانا ہے، حرام دا لقمہ نہیں کھانا۔ تو جس طرح کہ بندہ پورا مہینہ قرآن نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جنہیں اپنے آپ کو پاک کر لیا، جنہیں پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرات محترم، تو اس واسطے سانو چاہیے ماہ رمضان تو بعد اپنے آپ کے اندر کوئی تبدیلی لانی چاہیے تاکہ پتہ چلے انہیں ماہ رمضان گزارے ہے۔ اسی واسطے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سی جڑا بندہ ماہ رمضان پا کے تے اپنی بخشش نہیں کرواندا اس تو ود کے کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، جمعۃ الوداع جو ہے یہ اس واسطے عظمت والا ہے کہ پورے عالم اسلام دے اندر مسلمان ایک جگہ تے جدو جمع ہوندے نے مسلمان تے اسلام دا ایک غلبہ ہوندا ہے، اسلام دا غیر مسلم دے اوتے ایک روب ہوندا ہے کہ مسلماناں وچ بڑی اجتماعی ہے، مسلمان اکٹھے نے اور اسلام مسلمانوں نو دیکھ کے لوگ دارہ اسلام میں داخل ہوندے نے، یہ بڑی اعلیٰ جماعت ہے۔ حضرات محترم سامعین حضرات، پھر ایک جمعۃ المبارک جڑا ہے کیونکہ بڑی عظمت والا بڑا مبارک دن ہے، یہ اللہ دا مقدس مہینہ، یہ جمعہ اس واسطے عظمت والا ہوندا ہے ان دے وچ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک نو نازل فرمایا ہوندا ہے کہ آخری جمعہ جڑا ہے اس دے اندر اگے پیچھے جو ہے اس تو پہلے جمعۃ الوداع تو جب نہ بالکل قریب جائے اس تو پہلے یہ عظمت والا تائیں دے وچ اللہ تعالیٰ نے شب قدر سانو عطا فرمائی ہوندی۔ تو شب قدر نزول قرآن دی رات ہے، عظمت قرآن دی شان نزول قرآن پاک دے نزول دی رات ہے۔ تو عظمت قرآن دے حوالے نال بھی اے جمعۃ الوداع سارے جمعہ دا سردار جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے۔ مسلمانوں یہ آخری جمعۃ الوداع جو ہے نا سانو نصیحت کرتا ہے کہ ماہ رمضان جمعۃ الوداع سانو دسنا چاہتا ہے کہ میں یہ تانوں پیغام دینا چاہنا، تانوں اعلان کرنا چاہنا، تانوں میں آگاہ کرنا چاہنا میں ماہ رمضان دا آخری جمعہ ہاں تے میں ماہ رمضان لے کے ہن رب کول چلیا ہاں، میں لے کے چلیا ہاں۔ تو پھر ماہ رمضان سانو یہ تاکید کرتا ہے کہ جس طرح میرے آن تے تسی نیک اعمال کیتے نے ہن میں جا رہا ہاں تواڈے اعمال اللہ دی بارگاہ وچ پیش کراں گا، میں تواڈے واسطے گواہ بناں گا۔ لہذا میرے جانے تو بعد یہ نہیں کہ لیکن افسوس ہوتا ہے ادھر ماہ رمضان جڑا ہے یہ سانو الوداع کہندا ہے، اسی مسجد نو الوداع کہہ دیں، مسجد نو الوداع۔ کئی تو مسجد ایسی ہوندی نے فوجی ملا 3 بندے تو مولوی کلا، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان دا مقدس مہینہ سارے کو الوداع ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، فرمایا سنو ماہ رمضان دی جدو جدائی ہوندی ہے نا، ماہ رمضان جدوں ساڈے کولو الوداع ہوندا ہے تے فرمایا اللہ دے جڑے فرشتے نے او فرمایا میری امت دی مصیبت نو ویکھ کے تے آنسو بہاندے،
میری امت دی مصیبت نو ویکھ کے روندے نے، آنسو بہاندے نے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مصیبت کیا ہے، پریشانی کیا ہے جنہوں دیکھ کے فرشتے روندے نے؟ پنکھے چلاؤ یار، میں درمیان چ بولنا پیندا ہے۔ فرشتے روندے نے، آنسو بہاندے نے میری امت دی مصیبت نو ویکھ کے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کیا ہے؟ فرمایا مصیبت یہ ہے جب ماہ رمضان آیا تھا جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، سبحان اللہ کہہ دیں، جہنم کے دروازے بند تھے۔ اگر کوئی مسلمان نفل پڑھتا تھا اس کو فرض کا ثواب ملتا تھا، اس کو فرض کا ثواب ملتا تھا۔ اگر فرض ادا کرتا تھا نا تو اس کو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں جیسا ثواب دیتا تھا۔ کوئی نیک عمل کرتا تھا اللہ اس کو اجر زیادہ عطا فرماتا تھا۔ لہٰذا فرمایا جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جہنم کے دروازے بند تھے۔ تو فرمایا اب یہ ماہ رمضان مبارک عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ کہ صبح تو جب سورج طلوع ہوتا ہے شام تک ساری رات سارا دن یہ عظمتوں رحمتوں رحمت یہ کڑیاں قبولیت یہ کڑیاں عظمت والا مبارک دن مبارک مہینہ مبارک کڑیاں سارے کو الوداع ہو دیاں نے۔ تے جڑے صحابہ جڑے فرشتے نے وہ آنسو بہاندے نے اور روندے نے کہ یا اللہ اے تیرا محبوب سارے نبیاں نالوں اعلی ہے، تیرے محبوب دی امت خیر کنتم خیر امہ سارے نبیاں دی امتاں نالوں اعلی ہے۔ یا اللہ اے عظمتاں والا مہینہ جن وچ تیرے محبوب دے غلاماں نوں بڑا بڑا اجر ملدا سی، بڑا بڑا ثواب ملدا سی، اے مہینہ ہن جا رہا ہے، ہن اے عظمت والا مہینہ حضور دے غلاماں کولوں اے رخصت ہو رہا ہے۔ اس واسطے نبی کے وسلم فرمایا او غم کردے سن مسلمانوں جے فرشتے غم کردے نے فرشتیاں نو رونا ہوندا ہے تے سانو رونا کیوں نہیں آندا؟ سانو اس بات دے اوتے افسوس کیوں نہیں ہوندا کہ ماہ رمضان اتنیاں پر اپنے آپ دا جائزہ لئیے، اپنا احتساب کریے کہ پورا مہینہ اسی روزے کنے رکھے نے، پورا مہینہ اسی نوافل کتنے پڑھے نے، پورا مہینہ اسی کیڑے کیڑے نیک عمل کیتے نے۔ جے کر لینے کچھ نہ کچھ کر لینے تے اللہ دا شکر ادا کرو، جے کچھ نہیں کیتا پھر اپنی قسمت دے اپنی مقدر دے پھر رونا چاہیے۔ حضرات کرام اسی واسطے حدیث پاک میں ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا میرا امتی جڑا میرا غلام ماہ رمضان دی آمد دے جڑا خوش ہو جاتا ہے، جڑا جشن مناوندا ہے کہ رحمتاں والا مہینہ آ گیا ہے، اور فرمایا ماہ رمضان دے جان تے جڑا غم مناوندا ہے افسوس کردا ہے غم کردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں جنت وچ داخل فرما دیندا ہے۔ اچھی آواز میں کہو سبحان اللہ۔ ماہ رمضان عظمتہ والا مہینہ عزیزان من ہن اسی اپنا احتساب کرنا، اسی ماہ رمضان دا کتنا ادب و احترام کیتا ہے، کتنے نیک عمال کیتے نے، لیکن آپ مسلمانوں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں او رحمتاں